بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ موضوع ہے دور جدید کے تقاضے اور امت بدستور عہد طفولیت میں۔ یہ موضوع جہاں خاصا دلچسپ ہے وہاں اہم بھی ہے اور معلومات افزا بھی۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ پورے سکون کے ساتھ اسے سنیے گا اور پھر اسے ضرور آگے پھیلانے میں مدد کیجیے گا۔ دور جدید کے تقاضے کیا ہیں؟ دور جدید کیا ہے؟ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک نئے دور کا آغاز ہوا، نیا دور طلوع ہوا، اور یہ بین الاقوامی دور کی طرف سفر کا عملاً آغاز تھا۔ اس کا صحیح آغاز تو پہلی جنگ عظیم کے بعد ہو چکا تھا، جب مغرب نے اپنے غلبہ اور استیلاء کو عملاً باضابطہ طور پر قائم کر دیا تھا، لیکن دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ دور پوری طرح واضح ہوا۔ امریکہ ایک بہت بڑی قوت کی حیثیت سے ابھرا اور ایک بین الاقوامی گلوبلائزیشن پروسیس کا آغاز ہوا، اور 90 کی دہائی میں یہ نقطۂ عروج کو پہنچا اور مکمل طور پر ثابت ہو گیا اور فیصلہ کر دیا گیا کہ اب پوری دنیا ایک گلوبل ولیج، عالمی گاؤں بن چکی ہے۔ یہ ذرائع رسل و رسائل اور کمیونیکیشن اور میڈیا، اس کی اتنی زیادہ حیرت انگیز ترقی ہوئی کہ دنیا سمٹ کر رہ گئی اور نئے تقاضے پیدا ہو گئے اور قدیم دور ختم ہو کر رہ گیا۔ اور اس کے بعد یہ ترقی مسلسل جاری رہی یہاں تک کہ اس وقت اب دنیا گلوبل ولیج، عالمی گاؤں سے بھی آگے بڑھ کر ایک گلوبل ہال کی شکل اختیار کر چکی ہے، ایک عالمی چوپال کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اس جدید دنیا کی قیادت مغرب کے پاس ہے، امریکہ اس کا سردار ہے، اور اس جدید دنیا کا مذہب اور نظریہ مادہ پرستی اور الحاد ہے، دولت کی پوجا ہے اور الحاد ہے۔ اور اسی نظریہ اور اسی مذہب کا پرچار یہاں مغرب میں ہو رہا ہے۔ اس کے تمام ذرائع ابلاغ، میڈیا، اس کے اخبارات، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، اس کے ڈرامہ انڈسٹری، فلم انڈسٹری، حکومتی ادارے، ثقافتی ادارے رات دن اسی مذہب کی ترویج اور نشو و نما میں مصروف ہیں۔ اس کے گہرے اثرات ہیں مغربی سوسائٹیز پر، لیکن وہاں اس کے مشرقی معاشروں پر، مسلم معاشروں پر بھی بہت گہرے اثرات ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے، ذہن نشین کر لیجئے کہ خود ہماری حکومتیں، حکومتی ادارے، ہمارے ثقافتی ادارے، ہمارے ذرائع ابلاغ، میڈیا، ڈرامہ انڈسٹری، یہ ثقافت اور شخصی آزادی کے نام پر انہی اقدار کو اور اسی مذہب کو فروغ دے رہی ہے جو آج گلوبلائزیشن اور گلوبل ولیج کا ہے، امریکہ اور مغرب کی قیادت میں۔ تو یہ ایک ایسا دور ہے کہ جسے سمجھنا اور اس کے تقاضوں کو جاننا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ لیکن اس مقام پر میں افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ امت مسلمہ، ان کے حکمران، ان کے دانشور، ان کے علماء، سب کے سب بالکل غافل اور بے خبر ہیں، اور ابھی تک عہد طفولیت میں ہیں، ابھی تک بلوغت ہمارے اندر نہیں آ سکی۔ اور اس کے کچھ اسباب ہیں، یعنی زمانہ اتنا آگے جا چکا ہے، اس کے جو تقاضے ہیں ہم بالکل پیچھے ہیں، زمانی شعور نہیں ہے ہمارے اندر، بلوغت نہیں ہے۔ اس کے کچھ اسباب ہیں جنہیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور آخر میں جو حل کی تجاویز ہیں وہ بھی پیش کروں گا۔ سب سے پہلا سبب جو ہمارے ہاں شعور کی کمی ہے، عدم بلوغت ہے، وہ تعلیمی شعور نہیں ہے، یعنی تعلیم کی سرے سے اہمیت ہی نہیں ہے ہمارے ہاں۔ جو وزارت تعلیم ہے،
اسے عام قسم کی نچلی حقیر قسم کی وزارتوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ پورا عالم اسلام، یہاں پر میں کوئی پاکستان یا کسی مخصوص مسلم ملک کی بات نہیں کر رہا، میں پورے عالم اسلام کی بات، مسلم بلاک کی بات کر رہا ہوں، پوری امت کی، کہ پوری امت کی صورتحال یہ ہے کہ ہمارے ہاں تعلیم اور علم کی کوئی قدر نہیں ہے۔ اور آپ کو سن کر یہ دکھ ہوگا اور حیرت بھی ہوگی کہ پورے عالم اسلام میں ایک بھی یونیورسٹی ایسی نہیں ہے جو مغرب کی کسی یونیورسٹی کے لیول کی ہو، علمی اور فکری اور ریسرچ کے میدان میں۔ حال ہی میں جو تحقیق ہوئی تھی، سروے کیا گیا تھا عالمی یونیورسٹیز کا، جو ٹاپ لیول کی اعلیٰ سطح کی یونیورسٹیاں ہیں، جامعات ہیں، ان کے اندر عالم اسلام کی کوئی ایک یونیورسٹی بھی نہیں تھی۔ استغفر اللہ، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے میں دینی مدارس، دینی تعلیم پر بہت زیادہ گفتگو کر چکا ہوں، ان کی اصلاحات پر، امپروومنٹ پر، نصاب وغیرہ پر۔ آج میرا ارتکاز جدید تعلیم پر ہے، جامعات، یونیورسٹیوں پر ہے اور کالجوں پر ہے کہ یہاں بھی صورتحال قابل رشک نہیں ہے، ہم پیچھے ہیں۔ اور پھر اس سلسلے میں ایک واقعہ میں آپ کے سامنے محض سمجھانے کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ پاکستان کے مشہور دانشور، صحافی اور بہت بڑے سینئر بیوروکریٹ قدرت اللہ شہاب مرحوم کا ہے۔ انہوں نے بہت سی حکومتوں کے ساتھ کام کیا ہے اور یہ ایک معروف نام ہے، قدرت اللہ شہاب۔ ان کی کتاب شہاب نامہ ہے، بہت دلچسپ ہے، پڑھنے کے قابل ہے۔ یہ اس میں لکھتے ہیں غالباً گورنر جنرل غلام محمد کا دور تھا جب باقاعدہ ایک کابینہ تشکیل ہوئی ملک کو چلانے کے لیے، اور اس زمانے میں ملک بہت بڑا تھا، بنگلہ دیش مشرقی پاکستان تھا، موجودہ پاکستان مغربی پاکستان تھا۔ تو اس میں جتنے بھی وزراء تھے کابینہ کے، خواہ وہ مشرقی پاکستان سے ہوں، مغربی پاکستان سے، سب کے سب ان وزارتوں کے خواہاں تھے رات دن کے جن سے پیسہ مل رہا تھا، جہاں پیسہ زیادہ تھا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہماری قوم میں، ہمارے لیڈروں کے اندر جو بدعنوانی اور کرپشن ہے، کس طرح ان کی فطرت کا حصہ تھی۔ تو چنانچہ جو اہم ترین وزارتیں تھیں اور جن کے ذریعے پیسہ اور دولت مل سکتی تھی، وہ تو اہم لوگوں نے لے لیں، اور ایک وزارت کو کوئی سنبھالنے والا نہیں تھا، وہ وزارت تعلیم تھی۔ تو اس کے لیے مشرقی پاکستان کے ایک اچھے وزیر تھے بیچارے، نیک سیرت، کوئی مذہبی رجحان بھی تھا، ان کو راضی کیا گیا کہ وہ اپنی وزارت کے ساتھ ساتھ اس کو بھی ساتھ رکھ لیں فارمیلٹی کے طور پر برائے نام۔ تو انہوں نے بادل ناخواستہ قبول کر لیا۔ یہ آغاز تھا پاکستان کا، اور یہی صورتحال پورے عالم اسلام کی ہے کہ جہاں علم کی اور تعلیم کی کوئی قدر نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں جب ہم مغرب کو دیکھتے ہیں یہاں پر، تو یہاں تعلیم کی قدر اتنی زیادہ ہے کہ خود وزیر اعظم کے، پرائم منسٹر کے عہدے سے بھی زیادہ وزارت تعلیم کی قدر کی جاتی ہے۔ اس کے لیے سب سے زیادہ بجٹ ہے، اس پر بہت زیادہ سرمایہ کاری ہے، اور پھر اس کے اندر اعلیٰ دماغوں کو مدعو کیا جاتا ہے ریسرچ کے لیے۔ اس کا نتیجہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ پوری دنیا پر مغرب کی حکمرانی ہے، سکہ ان کا چل رہا ہے، قیادت ان کی ہے، زبان ان کی ہے، اور ہم ان کے مقتدی ہیں اور مقلد ہیں۔ اور اس کی وجوہات ہیں، ان کی محنت ہے۔ یہ ویسے ہی بیٹھے بٹھائے کوئی خاص قسم کا دم درود تو تھا نہیں ان کو، اور وہ مانتے بھی نہیں ہیں ایسی چیزوں کو۔ تو اس لیے یہ دوسرا سبب تھا کہ ہمارے ہاں تعلیم غیر اہم ہے۔ پہلا یہ تھا کہ تعلیمی شعور ہی نہیں ہے۔ تیسرا سبب یہ ہے کہ امت پیچھے ہے شعور میں اور علم میں، وہ ہمارا سیاسی عدم استحکام ہے، بڑے تسلسل کے ساتھ آغاز سے۔ یہ پاکستان میں بھی ہے اور ان مسلم ممالک میں بھی ہے کہ جہاں الیکشن ہوتے ہیں، اور مسلم ممالک کا بہت بڑا حصہ ایسا ہے کہ جہاں پر فوجی آمریتیں ہیں یا شخصی بادشاہتیں ہیں۔
اور ہر جگہ صورت حال یہی ہے، حالانکہ جہاں پر شخصی بادشاہتیں ہیں، آمریتیں ہیں، وہاں پر امن ہے، لیکن تعلیمی ترقی وہاں پر نہیں ہے۔ اور ہمارے ہاں سیاسی عدم استحکام ہے، ایک دوسرے کو گرانا ہے اور ایک دوسرے کے خلاف سازشیں ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا سبب ہے ہماری یعنی تعلیمی اور علمی افلاس کا، کہ ہم باقی اقوام سے پیچھے ہیں اور ابھی تک عہد طفولیت میں ہیں، ہم بلوغت کے مقام تک نہیں پہنچ سکے۔ پھر اس کا جو چوتھا سبب ہے اس ہمارے عہد طفولیت کا اور اس افلاس کا، علمی افلاس کا، وہ مسلم ممالک کی آپس میں باہم خانہ جنگیاں ہیں۔ عراق اور ایران کی جو جنگ تھی، اس نے بہت بڑا نقصان پہنچایا، ہمارے بہترین وسائل ضائع ہوئے، افرادی قوت ضائع ہوئی اس پر، چونکہ اس کے اندر سعودی عرب بھی کود گیا تھا۔ پھر اس کے نقصانات پاکستان کے اندر ہوئے کہ شیعہ اور سنی فسادات پیدا ہوئے، قتل و غارت ہوئی۔ پھر اس کے بعد عرب بہار کے نام سے، جسے میں عرب خزاں کہا کرتا ہوں، وہ عرب بہار نہیں تھی، مڈل ایسٹ مشرق وسطیٰ کے اندر جو صورتحال اور جو قیامت آئی، خصوصاً شام میں، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس صورتحال نے بھی علمی طور پر ہمیں پیچھے کر دیا ہے۔ ہمارا تعلیمی نظام، جو جامعات ہیں، یونیورسٹیاں، یہ بری طرح متاثر ہوا ہے۔ یہ وہ بنیادی اسباب ہیں کہ امت، باقی قومیں بہت آگے جا چکی ہیں، حتیٰ کہ ہندوستان بھی بہت آگے جا چکا ہے، مگر پورا عالم اسلام اور خصوصاً پاکستان، ہم ابھی تک عہد طفولیت میں ہیں اور عدم بلوغت کی حالت میں ہیں۔ پھر اس کے کچھ نتائج ہیں جنہیں آپ کے سامنے لانا ضروری ہے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے ہاں کس قدر عدم بلوغت ہے اور عہد طفلگی ہے۔ مغرب کے متعلق، امریکہ کے متعلق جو ہمارے نظریات ہیں، بالخصوص اگر میں ملک پاکستان کی مثال کو سامنے رکھوں، تو نہایت عجیب و غریب اور مضحکہ خیز ہیں۔ یعنی صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف تو ہم امریکہ اور اس کی زبان اور ثقافت کے ساتھ عشق کی حد تک محبت کرتے ہیں، ہم نے اپنی زبان کو قتل کر دیا ہے۔ عنقریب میں آپ کے سامنے قومی زبان اردو کا ایک مقدمہ پیش کرنے والا ہوں کہ اردو زبان کا خود اہل پاکستان کے ہاتھوں انگلش کی محبت میں رضاکارانہ قتل، اور یہ 10% سے بھی کم رہ گئی ہے اس وقت عملاً اردو زبان، اور مسلسل اس کا قتل عام جاری ہے رضاکارانہ طور پر، اس کی کوئی وجہ نہیں ہے، محبت ہے امریکہ کے ساتھ۔ پورا کا پورا ملک، اس کے سائن بورڈ، اس کی ہر چیز انگریزی میں ہو چکی ہے، سب کچھ۔ ایک طرف عشق اور محبت کا یہ عالم ہے، اور دوسری طرف ہماری نفرت یہ ہے کہ ہمارا کوئی بھی لیڈر جب یہ اعلان کر دے کہ یہ مغرب کی سازش ہے، امریکہ کی سازش ہے، تو ہم فوری طور پر امریکہ کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں وہاں پر۔ اور یہ ایک سے زیادہ لیڈروں نے ایسا، کسی ایک نے نہیں کیا، یہ نعرہ نہیں دیا، ایک سے زیادہ لیڈروں نے اپنے اپنے مفادات کے لیے یہ نعرہ لگایا اور قوم نے ساتھ دیا۔ اور یہاں پر ہم چونکہ مغرب میں رہتے ہیں، تو یہاں جو مغربی لوگ ہیں ان کے لیے بڑی حیرت کی بات ہے، بھائی ایک طرف تمہارا عشق کہ اب اگر آج بھی امریکہ اپنے ویزے آزاد کر دے تو پوری کی پوری مسلمان پاکستانی قوم امریکہ میں بیٹھی ہوگی، وہ پاکستان میں نہیں۔ ایک طرف یہ حالت، اور دوسری طرف نفرت۔ یہ تو وہی بات ہے بقول شکیل بدایونی، کوئی اے شکیل پوچھے یہ جنوں نہیں تو کیا ہے، کہ اسی کے ہو گئے ہم جو نہ ہو سکا ہمارا۔ تو یہ عجیب و غریب منافقت ہے، کہ یہ ایک خوفناک قسم کی منافقت ہے جو ہمارے رویے میں پوشیدہ ہے اور جس کی کوئی توجیہ نہیں کی جا سکتی۔ اس سلسلے میں مجھے ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہوگا تاکہ آپ لوگ غور و فکر کر سکیں۔ اس کا تعلق پاکستان کے ساتھ ہے، خصوصیت کے ساتھ۔ کچھ عرصہ پہلے، غالباً 14 یا 15 سال پہلے کی بات ہے، عرصہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، وہ تاریخ مجھے اچھی طرح یاد نہیں ہے،
تو یہاں لندن میں ہمارے 3 کرکٹ کے کھلاڑیوں کو، جو بہت بڑے کھلاڑی تھے، ان پر پابندی لگ گئی. غالباً ان کو بہت بڑا جرمانہ بھی ہوا، قید بھی ہوئی، اور وہ ان کو باہر کر دیا گیا کرکٹ سے. الزام یہ تھا اور یہ ثابت ہوا کہ میچ فکسنگ میں وہ ملوث تھے. جب یہ فیصلہ ہوا اور ان کو بند کر دیا گیا اور ان پر جرمانہ ہوا، پابندی لگ گئی، تو ہماری پریس نے آسمان پر سر پر آسمان اٹھا لیا. جناب یہ بہت بڑی زیادتی ہے، مغربی اسلام دشمنی ہے، پاکستان دشمنی ہے، جھوٹا الزام ہے، پراپوگنڈا ہے. رات دن ہمارا پورا میڈیا اور یہ پوری دنیا کے اندر ساری یہ تحریک اور یہ سارا پراپوگنڈا اور احتجاج نشر ہوا. بہرحال جو فیصلہ ہونا تھا تو وہ ہوا، وہ تو واپس نہ ہو سکا. کچھ عرصہ کے بعد جب یہی لڑکے نوجوان کھلاڑی آزاد ہوئے تو تینوں نے یکے بعد دیگرے واضح اعتراف کیا اپنے جرم کا کہ وہ میچ فکسنگ میں ملوث تھے. ریکارڈ پر ہے. بس پھر کیا تھا؟ پھر مغربی پریس نے جناب جو دھوم مچائی ہمارے خلاف، جو بے عزتی کی، جو تنقید کی کہ یہ لوگ تو شعور ہی سے محروم ہیں اور جھوٹے الزام لگاتے ہیں اور مغرب کے خلاف خام خواہ کی نفرت میں مبتلا ہیں. ہم لوگ یہاں پر مغرب میں رہتے ہیں تو ہمارے لیے بڑی کیا کہا جا سکتا ہے کہ بدنامی بھی ہوئی اور شرمندگی ہوئی. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے ہاں بلوغت نہیں ہے. ایک طرف ہم انگریزی پر مرتے ہیں عشق سے بھی زیادہ، اور دوسری طرف ہماری حالت یہ ہے. اس خوفناک منافقت کو اس کا کیا نام ہوگا؟ کون سا موضوع نام دیا جا سکتا ہے اس کو کہ جس کے اندر ہماری قوم مبتلا ہے اور اس کو احساس بھی نہیں ہے؟ شاید میں پہلا آدمی ہوں کہ اس انداز میں غیرت دلا رہا ہوں اور محسوس کروا رہا ہوں کہ اس منافقت کو ختم کیا جائے اور نکلا جائے. اس منافقت کو مستحکم کرنے میں، اسٹیبلش کرنے میں ہمارے سیاستدانوں کا ہاتھ بھی ہے، ہماری پریس کا ہاتھ بھی ہے، ہمارے صحافیوں کا بھی حصہ ہے، اور ہمارے علماء اور مذہبی جماعتوں کا بھی حصہ ہے. سب کے سب مجرم ہیں. آپ اختلاف کر سکتے ہیں، آپ کا حق ہے، آپ تنقید کریں امریکہ پر اور مغرب پر، ان کی پالیسیوں پر. یہ لوگ خود بہت زبردست خود تنقید کرتے ہیں اپنے آپ پر. آپ لوگ کریں، لیکن اس میں حماقت نہ ہو، اس میں منافقت نہ ہو. برائے کرم، نہ حماقت ہو اور نہ اس کے اندر منافقت ہو. اس وقت حماقت بھی ہے اور منافقت بھی ہے. معزز سامعین و ناظرین، اب آخر میں کچھ عملی تجاویز پیش کر رہا ہوں. جیسا کہ ہمارا اصول ہے کہ جہاں ہم مسائل کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، ان کی نشاندہی کرتے ہیں، وہاں پر یہ بھی واجب ہے کہ ان کا حل کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیا جائے، تاکہ توازن بھی قائم ہو جائے اور فائدہ بھی ہو جائے کہ حل بھی ہمارے سامنے ہے. تو حل کے سلسلے میں پہلی تجویز یہ ہے کہ پوری قوم کو، ملت کو تعلیم کی اہمیت سے آگاہ کیا جائے. جس طرح کہ مغرب میں ہے، مغرب جو ہے وہ ہمارا پیر و مرشد ہے، اسی کو ہم مانتے ہیں. ہم نے اپنے نظام کو تو چھوڑ دیا ہے، اپنی زبان کو چھوڑ دیا ہے، اپنا پورا اخلاقی اور سماجی نظام ہمارے پاس نہیں ہے. ہماری حکومتیں خواہ وہ کوئی بھی ہو، وہ سب کی سب جو ہے وہ امریکہ کی غلام ہے. پوری قوم غلام ہے رضاکارانہ طور پر. تو مغرب کے اندر اگر آپ لوگ مغرب کو مان ہی رہے ہیں تو یہاں پر تو تعلیم کی بہت بڑی اہمیت ہے، اور اس کا ذکر میں کر چکا ہوں. تو لہٰذا جو وزارت تعلیم ہے اسے بہت بڑی اہمیت دی جائے اور اس کے لیے ان لوگوں کا انتخاب کیا جائے جو علم اور تعلیم کی صحیح خدمت کر سکیں. دوسری تجویز یہ ہے کہ جو اعلیٰ محققین ہیں باہر کے، بڑے بڑے سائنسدان، ریسرچ اسکالر، ان کو پاکستان بلایا جائے اور ان کو معقول معاوضے دیے جائیں، تمام سہولتیں دی جائیں. پاکستان کے اندر ایک مصیبت ہے، چونکہ جو لوگ پہلے محکموں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہ مافیا بن چکے ہیں، وہ نااہل لوگ ہیں، رشوت پر ان کو لیا گیا ہے، وہ کسی ریسرچ کو آگے نہیں بڑھا سکتے.
تو یہاں سے جب لوگ جائیں گے تو حکومتوں کا فرض ہے کہ وہ ان مافیا کی سازشوں کا وہ شکار نہ ہوں۔ میں جانتا ہوں اور ہمارے پاس پوری تاریخ ہے کہ یہاں یورپ سے بھی اور امریکہ سے ہمارے بہت سے ساتھی ہیں، بہت بڑے جو نا عالم، دانشور، سائنسدان، سوشل سائنٹسٹ اور سائنس کے مختلف شعبوں کے ماہرین، وہ خدمت کی غرض سے پاکستان گئے، لیکن تھوڑے عرصہ کے بعد واپس بھاگنا پڑا انہیں۔ وجہ یہ تھی کہ وہاں پر مافیا ہے، سازشیں ہیں، اور وہ کامیاب نہیں ہونے دیتے، کیونکہ ان کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے ان لوگوں کے مقابلے میں۔ وہ یہ نہیں چاہتے، ان کے سامنے ملک کا مفاد ہی نہیں ہے، اپنا ذاتی مفاد ہے، ملک جہنم میں جائے، قوم جہنم میں جائے، یہ مذہب ہے۔ اسی وجہ سے ہم پیچھے ہیں۔ تو اس لیے اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ جو لوگ یہاں سے جائیں گے، یہاں امریکہ میں، یورپ کے اندر بہت سے پاکستان کے ماہرین ہیں، اعلیٰ دماغ ہے، اور ان کو وہاں پر واپس بلایا جائے۔ اس سے ملک آگے بڑھے گا۔ اور تیسری تجویز یہ ہے کہ تعلیم کے لیے معقول بجٹ رکھا جائے اور معقول سرمایہ کاری کی جائے۔ اس کے بغیر مسئلہ آگے نہیں ہوتا، اور اگر کمی محسوس ہو تو باقی شعبوں اور ڈپارٹمنٹس کے بجٹ میں سے رقم کاٹ کر اس کے بجٹ کو پورا کیا جائے۔ بہت بڑا بجٹ ہونا چاہیے۔ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ یہاں مغربی ممالک میں تعلیم کے لیے جو بجٹ مختص کیا جاتا ہے وہ کتنا بڑا، خطیر اور کتنا عظیم ہوتا ہے۔ تو جو لوگ ہمارے حکمران ہیں وہ تو آکسفورڈ اور کیا کہتے ہیں کیمبرج سے یہاں سے پڑھ کر گئے، وہ یہ جانتے ہیں، لیکن وہاں پر جا کر وہ منافق اور بدھو ہو جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں چوتھی تجویز یہ ہے کہ سیاسی استحکام کو لایا جائے، ایک دوسرے کو برداشت کیا جائے۔ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو چور کہنا شروع کر دیں، یہ چور مچائے شور۔ اس سیاست کو ختم کیا جائے، ایک دوسرے کو برداشت کیا جائے۔ جمہوریت تو یہ ہے کہ اس کے اندر یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے باپ کے قاتل کے ساتھ بھی بیٹھنا پڑتا ہے۔ اگر آپ انکار کر دیں گے تو آپ کو سیاست سے باہر جا کر کوئی اور کام کرنا چاہیے۔ آپ سیاست کے کام کے نہیں ہیں، آپ سیاست کے اندر مسائل پیدا کریں گے، مشکلات پیدا کریں گے۔ اس مزاج سے یہاں برداشت کرنا ہوگا اور آگے بڑھنا ہوگا۔ سیاسی استحکام بہت ضروری ہے، یہ فرض کی حد تک ضروری ہے۔ اور اگر یہ صورتحال آغاز میں ہوتی سیاسی استحکام کی، اور علم کی قدر ہوتی، اور وزارت تعلیم کے لیے معقول بجٹ ہوتا، معقول لوگ ہوتے، تو آج ہم چین، جاپان اور سنگاپور کے مقام پر کھڑے ہوتے۔ یہ ممالک ہم سے بعد میں آزاد ہوئے ہیں، لیکن اس مقام پر کیسے پہنچے؟ اپنی دیانتداری کے ساتھ، علم کی قدر کی، اور بہترین دماغوں کو معقول معاوضہ دے کر اپنے ملک کے اندر ٹھہرایا، بھاگنے نہیں دیا، ان کو تمام سہولتیں فراہم کی۔ تو اسی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بغیر جو کچھ بھی ہوگا وہ ہمارے لیے ہلاکت ہوگی، اور ہم اسی طرح بدستور عہد طفولیت میں ہی ٹامک ٹوئیاں مارتے رہیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔